ہم لوگ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ سے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی رحمتوں کا، اس کی مغفرتوں کا، اس کی کرم، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی شوکت، اس کی جاہ و جلالی سب ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم جس خدا سے مانگ رہے ہیں وہ خدا بڑا جلیل القدر ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں اس کے خزانے میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر کم نہیں ہونا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے خزانے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ اس کے خزانے کتنے بلند ہیں، کتنے بالا ہیں اور ختم نہ ہونے والے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے مانگنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں کا استحضار کریں، اللہ کی قدرت کا استحضار کریں۔ جب تک بندہ مانگنے کی شکل اور رونے کی شکل اللہ کے سامنے نہیں بنائے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو اس کے چہرے پر پیار اور رحم نہیں آئے گا۔ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا والے بھی ایک دوسرے انسان سے مانگتا ہے، سوال 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپے کا ہوتا ہے، لیکن اس کے سر سے لے کے پاؤں تک اس کی حیات دیکھو، اس کی شکل و شباہت دیکھو، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کا لباس دیکھو، پیر کے ناخن سے سر کے بال تک سراپا سارا کا سارا سوالی بن کر کھڑا ہے، اور انسان سے مانگ رہا ہے۔ سوال 10 روپے کا، ہم تو یہاں بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں۔ جنت میں جانے کا سوال ہے، جہنم سے بچنے کا سوال ہے، عزتوں کا سوال ہے، ذلتوں سے بچنے کا سوال ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا استحضار کر کے مانگیں، دینے والا تو ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو استحضار کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ کبھی محروم نہیں فرماتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے۔ ان کی ماں کا اصول تھا کہ پوری رات جب ان کا بچپنا تھا تو مصلی کے بازو میں بٹھا کر پوری رات رو رو کر اللہ سے دعا کر، اللہ میرے بچے کو اپنے وقت کا قطب بنا، ابدال بنا، محدث بنا، مفکر اور مفسر بنا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں آنکھیں چلی گئی، تو ماں بڑی تلملا گئی، لیکن اللہ میں نے تجھ سے مانگا تھا کیا اور مجھے ملا کیا؟ میں نے تجھ سے مانگا تھا کہ میرے بچے کو محدث بنا، مفسر بنا، مفکر بنا، وقت کا فقیہ بنا، عالم دین بنا، تو آنکھیں چھین لی، میرے بچے کی آنکھیں چلے گئی۔ ماں کا دل کیا ہو سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت امام بخاری کے والد دنیا سے پردہ فرما گئے، ان ماں کا یقین تھا، ایمان تھا، اس نے بازو میں مصلی کے بازو میں انہیں لٹایا اور لٹا کر رو رو کر اللہ سے دعائی کر دی، اللہ جب ہی میرا بچہ پیٹ میں تھا اس کو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ تو نے دیا تھا، آنکھیں تو نے دی تھی، سب کچھ دیا تھا، اللہ کو تو دوبارہ آنکھوں کے اندر صرف روشنی ڈالنا ہے اور تیرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ رو رو کر دعائیں کرتی رہی اور اسی جگہ پر مصلی پر آنکھ لگ گئی اور سو گئی۔ کچھ دیر کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں عطا فرما دی۔ لیکن ماں ہوتی ہے تو اطمینان نہیں تھا کہ میں دیکھوں تو سچ بچہ اٹھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ بچہ نیند میں سے اٹھا تو کھیلنے لگ گئے، ادھر سے ادھر کرنے لگ گئے اور ماں کے گلے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ماں کے آنکھوں کی آنسوں کی لاج رکھ کر بیٹے کی آنکھیں عطا فرما دی۔ تو جو خدا اتنی چیزیں ہمیں عطا فرمانے والا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں میرے دوستو، جو ناممکن چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت استحضار سے مانگیں، بہت عاجزی کے ساتھ مانگیں، کیونکہ میرا اللہ دینے والا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب صلیبیوں سے جنگ لڑ رہے تھے، اچانک پتہ چلا کہ بھئی ایک بحری بیڑا آ رہا ہے، یعنی سمندر کے اندر 80,000 کا قافلہ بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ تو رات سفر کر کے بیت المقدس آئے، اللہ میرے پاس نہ لشکر ہے، نہ میرے پاس تلواریں ہیں، نہ میرے پاس زرے ہیں، نہ میرے پاس سامان ہے، نہ میرے پاس جنگ لڑنے والی قوم ہے۔ پوری رات کھڑے کھڑے اللہ کے سامنے روتے رہے اور تہجد پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو مسجد کے باہر دیکھا کہ کوئی بزرگ ہے، نورانی چہرہ ہے اور ان کے چہرے سے اتنا نور ٹپک رہا تھا، وہ انتظار میں کھڑے تھے گویا۔ جیسا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو یہ آگے بڑھے اور کہا کہ چلو میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ بڑے نورانی چہرے والے بزرگ نظر آ رہے ہیں۔
تو وہاں گئے کہ ابھی دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ایک بحری بیڑا آ رہا ہے اور مسجد اقصی پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ تو انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا، کہا سلطان صلاح الدین ایوبی مبارک ہو۔ کہا کس بات کی مبارکبادی؟ میں تو اتنے پریشانی کے عالم میں ہوں کہ 80,000 کا قافلہ آ رہا ہے سمندر سے، اور صلیبیوں کا قافلہ، عیسائیوں اور یہودیوں کا قافلہ۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، تیری رات کے آنکھوں کے آنسوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے رات کے آنکھوں کے آنسوں کو دیکھ لیا، سن لیا، اور تیرے جو آنکھوں کے آنسو ٹپ 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 کے نا، اس کی بدولت اللہ نے اس سمندر میں سارے بیڑے کو تباہ برباد کر دیا۔ 80,000 کا قافلہ سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ حقیقت میں جو انہوں نے بشارت دی تھی وہی ہوا کہ وہ قافلہ پورا کا پورا ڈوب گیا سمندر کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ تو مدد فرماتا ہے میرے دوست، ہمارا یقین چاہیے اللہ کی ذات پر، ایسا مانگتے وقت میں ایسا یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ بہرحال وقت بہت کم ہے، مجھے اور ایک پروگرام میں جانا ہے یہاں سے۔ یہ راتیں بیان کرنے کی یا واعظ نصیحتیں کرنے کی نہیں ہے، بس مختصر یہ ہے کہ جو دن ہم کھو چکے ہیں آئندہ وہ دن ہم نہیں کھوئیں۔ جتنا وقت ہمارے لیے بچا ہے غنیمت کا وقت ہے، اس کو غنیمت جانیے، اس کی عبادت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوائیے، راضی کیجیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ خاص طور پر اس رات میں زیادہ سے زیادہ پڑھا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے، سب کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ دل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں ہے، اللہ ناراض ہو چکا ہے، اللہ کو منوانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایام بچے ہیں اللہ پاک اس کی ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ لائٹ بند کر دیں، مراقبہ کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے۔ ایک ضروری اعلان بھائی آپ حضرات کے سامنے ہم اس وقت میں کر رہے ہیں کہ مختصر یہ ہے کہ ہم لوگ جو انصاف فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، الحمدللہ پورے گجرات میں، ہمیں کوئی اپنی تعریف نہیں کرنی ہے لیکن بتا رہا ہوں آپ کو کہ پورے گجرات میں کام کوئی نہیں کر رہا ہے۔ ہماری مسلم لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، سورت شہر سے آپ نہیں مانو گے 28 لڑکی ہیں، اور ایسا نہیں کہ غربت کی وجہ سے، اچھے گھرانے کی لڑکیاں، پڑھی لکھی گھرانے کی، مالدار دیندار گھرانے کی لڑکیاں۔ ان میں سے الحمدللہ ہم نے کوششیں کر کے 12 لڑکیوں کو ابھی تک واپس لائے ہیں اور ان کے ماں باپ کے حوالے کیا ہے۔ اس میں سے 3 لڑکوں کو اٹھا کر ہم نے جیل میں ڈال دیا ہے، جنہوں نے ہماری لڑکیوں سے نکاح کیے اور بہکا کر، اور 6-7 مہینے کے بعد جب حمل نہ تو چھوڑ دیا اور کہا کہ بس ہمارا یہی مقصد تھا تمہاری زندگی برباد کرنا، تو ان کے خلاف مقدمات کیے اور انہیں جیلوں میں ڈالا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ، تو اس کے لیے بہت بڑے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ ہی دونوں گیٹ پر کھڑے رہیں گے، تو آپ پورا تعاون فرمائیں۔ اگر اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے تو نعیم بھائی قاضی ہے، امام صاحب ہے، یہاں کی ذمہ دار حضرات ہیں، ان کے بعد جمع کروائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، اپنے گناہوں کا استحضار کریں۔ یوں سوچیں کہ بھائی میری لاش پڑی ہے، مجھے کفن دیا جا رہا ہے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، مجھے قبرستان پہنچایا جا رہا ہے۔ پورا استحضار کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنانے کی کوشش کریں۔ مراقبے کے اشعار پڑھے جائیں، اس میں ایک جملہ آئے گا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ آپ بھی ساتھ میں پڑھنا، اور جب لفظ اللہ آ جائے، میرا کوئی نہیں تیرے، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں
حمد و ثنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میری توبہ ہے توبہ میرے الہ مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن لے اے حاجت رواں میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا بخش دوں گا تجھے یہ وعدہ ہے تیرا بخش دوں گا تجھے یہ وعدہ